शराब का यानी नशावर चीज़ों का और जुए के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हुर्मत बयान फरमाई थी कि इन चीज़ों के करीब ना जाओ। वो आपसे इनके बारे में सवाल करते हैं, तो इन लोगों से कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनमें बहुत ज़्यादा गुनाह है और मुनाफ़ा भी है थोड़ा-सा लोगों के लिए, लेकिन इनका जो गुनाह है वो इनके मुनाफ़े के मुकाबले में बहुत ही बड़ा है। और फिर वो आपसे सवाल करते हैं कि वो खर्च क्या करें? तो उनसे कह दो कि जो तुम्हारे पास ज़्यादा हो अपनी ज़रूरियत से उसको खर्च कर दो। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। तो अब ये जो आयत थी इसमें कल हमने किसी हद तक बात की थी इसके बारे में शराब के बारे में कि उसकी जो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मना फरमा दिया कि ये इस्तेमाल नहीं करनी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कल भी बात हुई थी, वो है अल्लाह का हुक्म। और क्योंकि हमारा इस चीज़ पे ईमान है, अल्लाह जो हमें हुक्म देता है, वो हमारी बेहतरी के लिए देता है। तो जो तौजीहात हैं, तौजीहात हम उनकी तरफ इसलिए जाते हैं ताकि वो मामला हमें अच्छी तरह से पता चल सके, या फिर उसमें ये भी है कि इससे इंसान आजकल जैसे इतने ज़्यादा सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो बंदे को एक तो इत्मीनान, मुसलमान को तो इत्मीनान इसी चीज़ से हो जाना चाहिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह ने फरमाया है। अगर फिर भी कोई बात हो ज़हन में, तो उसमें फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमा दिया है कि क्यों इन चीज़ों को मैंने तुम्हारे लिए इनको मना क्यों किया है। जैसा कि इस आयत के अंदर भी बता दिया ना, उसने ये फरमा दिया कि इनके अंदर गुनाह है बहुत बड़ा और कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका गुनाह जो है वो इनके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का जो ज़िक्र है वो हम कल कर रहे थे कि शराब के जो मफ़ासिद हैं या इसके जो अल्लाह ने फरमाया कि इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, तो इनका एक मुवाज़ना जो है ना उसकी हम बात कर रहे थे, और उससे पहले हमने देखा था कि जब शराब की हुर्मत जो है वो उसका हुक्म आया 3 दर्जों में, 3 मतलब मुख्तलिफ मकामात पर इसका पहले इसके बारे में ये कहा गया कि ये बुरी चीज़ है, जैसे अभी हमने आयत जो पढ़ी उसमें कि इसमें गुनाह है। फिर उसके बाद ये आया कि मुसलमानों उस वक़्त तुम नमाज़ के करीब मत जाया करो कि जब तुम नशे की हालत में हो। तो इससे मुसलमानों को ये पता चल गया कि शराब जो है वो इससे नमाज़ पढ़ने से पी के तो इससे मना फरमाया गया है। तो सहाबा के ज़हन में ये बात आई कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, तो इसको तो हमें वैसे भी नहीं पीना चाहिए। तो फिर एक वक़्त ये फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि अब ये शराब मुकम्मल तौर पर नशावर चीज़ें जितनी हैं, ये सारी की सारी हराम हो चुकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे मना फरमा दिया। अच्छा, अब इनके जो शराब के जो मफ़ासद हैं कि इनमें किस वजह से इन चीज़ों से जो है वो मना फरमाया गया, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है जिस्मानी मफ़ासद और दूसरे हैं इसके मुआशरती मफ़ासद। जिस्मानी मफ़ासद की या इसके जो फ़सादात हैं या इसके नुकसानात हैं, उसकी कल हमने बात की थी कि उसमें ये है कि ये जिस्म के 2 बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सेंटर ऐसे बनाए हुए हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद कोई भी अगर डेंजरस चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, तो उसको ख़त्म करते हैं। और वो 2 सेंटर हैं, उनमें एक को कहते हैं जिगर यानी लीवर, और दूसरे हैं गुर्दे यानी किडनीज़। तो गुर्दे और लीवर इनके अंदर अल्लाह ताला ने वो एंजाइम सिस्टम्स पैदा किए हुए हैं, जो कि जितनी भी ज़ेनोबायोटिक्स या बाहर से आने वाले जो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको बॉडी रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, उनको वो ज़ेनोबायोटिक्स कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। तो उनको वो वहाँ पर डिटॉक्सिफाई करता है मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए, ताकि वो जिस्म में से जल्दी निकाले जा सकें। तो अब उन ये जो अल्कोहल जिसको हम कहते हैं या नशावर चीज़ें जितनी भी हैं, इनका बॉडी के अंदर जो जिस्म में देखिए हम जो चीज़ बॉडी के अंदर हम दाखिल करते हैं खाने के तौर पर, उसके 2 मकसद होते हैं। एक होता है पेट भरना और दूसरा ये होता है उसको जुज़्वे बदन बनाना और एनर्जी हासिल करना। तो या इसको हम 3 मकासद कह सकते हैं, पेट भरना, भूख उससे खत्म होगी, और दूसरे नंबर पर उससे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी, और तीसरा ये है कि जिस्म के जो नए सेल्स बनने हैं, उनको बनाने के लिए वहाँ से मवाद मुहैया होगा। तो ये तीनों मकासद जो हैं, ये खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे पेट तो भरता है, लेकिन उनसे क्या है कि उनसे कोई एनर्जी पैदा नहीं होती, या अगर होती है तो बहुत कम होती है। जैसे कि फाइबर है, फाइबर को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेलुलोज़ है, ये दूसरे जो रूमिनेंट्स हैं या जिनको हम चोपाई
कहते हैं, तो ये उसको हज़म कर सकते हैं क्योंकि उनके जिस्म के अंदर वो एंजाइम्स मौजूद हैं। हमारे जिस्म में एंजाइम नहीं है, हम फाइबर को हज़म नहीं कर सकते। तो फाइबर पेट भरता है, लेकिन उसका एक और फ़ायदा होता है कि वो हज़म में मदद देता है। जो अंतड़ियाँ हैं या मैदे के अंदर खुराक की जो मूवमेंट है, उसको वो ईज़ी बनाता है, तो हज़म में वो मदद देता है। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कोई नहीं है कि उससे जिस्म को एनर्जी कोई नहीं मिलती या वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो पेट तो भर देंगी, लेकिन वो ना तो हज़म में कोई हिस्सा लेंगी, ना वो जिस्म में कोई इस तरह का अमल होगा कि जिससे उनका कोई हमें फ़ायदा पहुँच सके, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो ऐसी चीज़ें जब बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं, तो बॉडी को उनको ख़त्म करने के लिए या उनको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए, उनके ज़हरीले असरात को ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ता है। और ये एक्स्ट्रा फंक्शन जो है बुनियादी तौर पर 2 हिस्से लिवर और किडनीज़ करते हैं। शराब उन्हीं चीज़ों में से एक है या बाकी के जितने भी ये नशावर चीज़ें हैं, ये उन्हीं में से हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू कोई नहीं है। ये जिस्म के अंदर ना तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकते हैं, जुज़वे बदन बन सकते हैं। तो इनको हर सूरत में जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो लिवर को और किडनीज़ को एक्सेसिवली काम करना पड़ता है, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आदी ड्रिंकर होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये जिस्म के 2 हिस्से ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से? इनको क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है। इनकी कमज़ोरी की वजह से ऐसे लोगों के अंदर फिर जिगर की और गुर्दों की बीमारियों का होना ये एक आम बात है और वो तमाम मुआशरे जहाँ पर शराब को एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है, उनके मेडिकल रिपोर्टें इस चीज़ की आम शाहिद हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई एक तो। दूसरा अब इसका ये है कि इसके जो मुआशरती मफासद हैं, वो क्या हैं? अब देखिए मुआशरती मफासद में सबसे पहले हम आते हैं एक बंदे की तरफ। एक बंदा शराब अगर या कोई भी नशा आवर चीज़ वो इस्तेमाल करता है, अब ये उसको फ़ायदा तो कोई नहीं दे रही, लेकिन इसको हासिल करने के लिए इसको अपना रुपया-पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये बंदा अपना रुपया-पैसा एक ऐसी चीज़ पे ज़ाया कर रहा है, जो इसको कोई फ़ायदा नहीं दे रही। तो इससे उसकी माली हालत पे असर पड़ा। अच्छा, अब उसी बंदे के पास अगर ज़रिया मुआश कोई नहीं है, तो वो ये वाले जो खर्चे हैं, ऐसी चीज़ों के, नशावर चीज़ों के, वो जिन ज़राए से हासिल करेगा, वो पूरे करेगा, वो ज़राए ज़रूरी नहीं है कि वो जायज़ ज़राए हों, अक्सर औक़ात वो नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करेगा। इन नाजायज़ ज़राए की वजह से इस बंदे का जो मुआशरे के ऊपर असर पड़ेगा, वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा इसके घर वाले इसकी वजह से, इसके खर्चों की वजह से इस बंदे से लाज़मी तौर पर इसका ये नतीजा होगा कि इससे तंग होंगे। अगर इसके बीवी-बच्चे मौजूद हैं, उनकी ज़रूरियात ये पूरी नहीं कर सकेगा। जो चीज़ उनको खाना खिलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल करना था, वो पैसा ये एक बेकार चीज़ पे खर्च करना शुरू कर देगा। एक तो ये हो गया ज़ाती तौर पर इंसान को मुआशरे के अंदर जो इसका नुकसान हुआ। अब इसके अलावा क्या है कि यही बंदा मुआशरे के अंदर अगर ड्रिंकिंग करके चला जाता है, तो इसने अब इसको इसके अपने जो क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, डायरेक्टली ये जितने भी हमारे सुकूनावर चीज़ें जितने भी हैं, इसमें सुकूनावर दवाइयाँ भी हैं क्योंकि वो इसी कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उनका मामला डिफरेंट है। तो इन तमाम का ये करती क्या है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफ़ेक्ट करती हैं। तो अब उनमें मुख्तलिफ इस फिर कैटेगराइज़ेशन हम करते हैं कि किस तरह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो हम इस तफ़सील में नहीं जाते। अच्छा, अब इसकी वजह से इंसान के जो होश-ओ-हवास हैं, वो इंसान खो बैठता है और जब होश-ओ-हवास खो देगा, तो अब उसको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। हो सकता है वो अपने घर की बातें किसी को बताना शुरू कर दे, हो सकता है वो अपने कारोबार के राज़ किसी को बताना शुरू कर दे। ये भी हो सकता है कि अगर वो बंदा किसी हुकूमत में, किसी ओहदे पर मौजूद है, उस हुकूमत का ओहदा या उसका राज़ जो है, वो किसी को बता देगा। तो इसकी वजह से देखिए ये इसके अलहदा से मुफ़्सदात या जो इसके जो नुकसानात हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर मुआशरे के ऊपर अगर ड्रिंकिंग करने की वजह से अगर किसी बंदे ने मुआशरे में कोई छोटी-सी गड़बड़ कहीं पर कर दी और उसका जवाब देने के लिए किसी ने उसके मुकाबले में कुछ और कर दिया, तो मुआशरे के अंदर एक लड़ाई का समा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन मुआशरों के अंदर लोग इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं, वहाँ पर तो हमारे जैसी दंगा-मुश्ती नहीं होती, जैसे हमारे मुआशरे के अंदर होती है। तो वहाँ पर बात आ जाती है कानून की। वहाँ पर लोगों को कानून ने बाँधा हुआ है। अगर उस तरह का कानून हमारे मुआशरे के अंदर आ जाए, तो हमारा मुआशरा उनके मुकाबले में कई गुना अच्छा साबित होगा क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें, वो मुफ़्सिदात मौजूद नहीं हैं, जैसे कि अल्कोहल और जुआ वग़ैरह जो उन मुआशरों के अंदर मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो मसला है वो है कानून की ऊपर अमल-दरामद के ना होने का। अगर हमारे यहाँ कानून पे अमल-दरामद होना शुरू हो जाए, तो इन चीज़ों की अदम मौजूदगी में हमारा मुआशरा उनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो ये चीज़ होगी कि इसका मतलब जो असर जो है वो इंसान के अपने ऊपर
اور انسان کی جو یہ ہے اپنا معاشرتی اس کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اب حاصل تو ہوگا کچھ نہیں، تھوڑی دیر کا سرور اس کو مل جائے گا کہ جو کہ اس کو پی رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کے مسائل اس کو بڑھ جائیں گے، اس کو لیور کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کو کڈنیز کے معاملات ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، اور پھر وہ پیسہ جو اس چیز کے اوپر ضائع کیا جا رہا ہے، وہ پیسہ ہر انسان کی جیب سے نکل رہا ہے، اس کی پے سے نکل رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو مالی طور پر کمزور کرنے کا باعث بنے گی، اور یہی معاملہ باقی تمام نشہ آور چیزوں کے ساتھ ہے کہ وہ انسان کو فائدہ کوئی نہیں دیتی بلکہ وہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں۔ تو کیونکہ اب یہ چیز جو ہے یہ ساری کی ساری صرف اور صرف انسان کو نقصان دے رہی ہے، اب فائدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جوئے میں اور اس میں شراب میں، یہ ایک عام سی بین سی چیز ہے کہ فائدہ کیا کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ وقتی سرور ملتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا فائدہ ہو گیا لوگوں کے لیے، اور جوئے کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ جو بندہ جیت رہا ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن اب ساتھ نقصان کیا ہو گیا، اس کو ہم تفصیل میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان یہ ہو جائے گا جو ہار گیا ہے وہ بےچارا تو روٹا پیٹتا رہ جائے گا کہ اس کو تو کچھ حاصل ہی نہ ہوا، تو اس سارے کے سارے معاملے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اچھا، اب شراب کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اگر ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو یا قانون کے عمل درآمد نہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر یہ لڑائیاں بہت بڑی بڑی لڑائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے گا، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے بھائیوں کا آپس میں تعلق خراب ہو جائے گا، بھائی بہن کا تعلق خراب ہو جائے گا، ماں باپ کا اور بچوں کا خراب ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ یہ بہت بڑی، اس کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں، تھوڑے سے فائدے ہیں، فائدوں میں مالی فائدہ بھی ایک فائدہ ہے ان کا کیونکہ بہت بڑا کاروبار ہے اس کا شراب کا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ فائدے اس کے نقصانات سے بہت چھوٹے ہیں، ان کے نقصانات ان کے فائدوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں بہت زیادہ سختی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث مطلب ساری کی ساری خرابیوں کی خباثتوں کی جڑ ہے، یہ ان کی ماں ہے۔ اب پھر ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ شراب کی جو حرمت ہے اسلام میں، اس کی وجہ سے ہسٹری میں اسلامی معاشرے کے اوپر جو اثرات پڑے ہیں اس کو مختلف مغربی مصنفین نے اپنی تصنیفات میں اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ چیز ہے اس کی وجہ سے ان کے معاشرے پہ کیا مثبت اثرات یہ متعین ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو میں بیان نہیں یہاں پر کرتا، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہم چلتے ہیں اب اس سے آگے۔ جو اگلا ہمارا ٹاپک تھا انہی آیات میں، اور وہ تھا کہ حرمت قمار کے بارے میں یا میسر کے بارے میں۔ اب عربوں کے اندر ایک چیز تھی جوئے کے جو جوئے اور شراب دونوں کے پرسپیکٹو میں یہ واقعہ جو ہے نا، یا یہ ایک معاملہ جو عربوں کا تھا اس کو میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کچھ محفلیں منعقد کرتے تھے، ان محفلوں کے اندر وہ جیسے جوئے کی طرح سے وہ لگاتے تھے، شرط لگاتے تھے، اور اس میں پھر جو بندہ شرط ہار جاتا تھا وہ ایک جانور کا بندوبست کرتا تھا اپنے پاس سے، اپنے پیسوں سے، اور وہ جانور جو ہے اس کا وہ گوشت بناتے تھے اور گوشت کو وہ غریبوں میں بانٹتے تھے، اور اس چیز کو وہ بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ بڑے سخی ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس میں تقسیم کرنا، یہ جو لفظ ہے نا بیسیکلی اللہ نے اس میں جو بیان فرمایا ہے جوئے کے لیے، وہ میسر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو اس کے معنی جو ہے نا وہ ہے تقسیم کرنے کے۔ اسی طرح لفظ ہوتا ہے نا اردو کے اندر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں یاسر، یاسر جو ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہے، یاسر کا مطلب تقسیم کرنے والا، تو میسر تقسیم کرنا یا تقسیم کا عمل، اور یاسر تقسیم کرنے والا، تو اس میں کیونکہ وہ چیز جو انعام ان کو، جو چیز وہ جیتتے تھے اس چیز کو پھر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اپنی طرف سے، تو وہ ایک نیکی کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو بندہ شرط ہار جاتا تھا اب سارے کا سارا بوجھ اس کے اوپر پڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری صورتوں کو ناجائز قرار دے دیا، فرمایا کہ اس میں اگرچہ کچھ فائدے ہیں، لوگ گوشت کھاتے ہیں، مفت میں ان کو گوشت مل جاتا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہو، تمہاری محفلیں جمتی ہیں، دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں، لیکن یہ فائدے بہت چھوٹے ہیں،
جوا جو ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت بڑے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو لوگ جوئے میں ہاریں گے ان کا ہو سکتا ہے ان کی ساری کی ساری زندگی کی کمائی وہ ہار جائیں، اور جیسے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر کے افراد تک کو بھی شرط میں لگانے سے نہیں چوکتے یا جوئے میں لگانے سے نہیں چوکتے، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسانی معاشرے کے اندر ایک زبردست قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ مکمل طور پر حرام ہے، اس کے قریب نہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ان کے اندر گناہ ہے، اور ان کے جو فائدے ہیں اگرچہ ہیں لیکن وہ فائدے بہت ہی چھوٹے ہیں۔ تو اب اس کی مختلف شکلیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری کی ساری شکلیں یہ اس میں یہ ساری کی ساری یہ بھی ناجائز قرار دی گئی۔ تو جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ المخاطرۃ من القمار، یعنی مخاطرہ قمار میں سے ہے۔ اب مخاطرہ کیا تھا کہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جس کام میں مخاطرہ ہو وہ بھی جوئے میں یعنی میسر میں داخل ہے۔ اب مخاطرہ کے معنی ہے ایک ایسا معاملہ جو نفع اور ضرر کے درمیان ہو، یعنی اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ اس میں کسی کو بہت زیادہ مال مل جائے گا، اور یہ بھی ہو کہ بھئی کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے لاٹری ہوتی ہے کہ کسی کو تو مل گیا اور کسی کو کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں جہاں پر آ جائیں وہ چیزیں قمار میں داخل ہیں۔ آج کل ہم اس کو کوئی بھی نام دیں، کس طرح کا بھی نام دیں، لیکن وہ چیز جس میں کسی کو ملے اور باقی لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور قسمت کو روتے رہ جائیں، اور جیتنے والے کے خلاف ان کے دلوں کے اندر حسد آ جائے، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یار اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، میری قسمت ساتھ نہیں دے رہی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ بھائی بھائی جو ہیں ان کے درمیان جو چیزیں نفرت ڈالتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان سے منع فرما دیا۔ تو اسی طرح سے علماء نے یہ فرمایا کہ ایسے کھیل کہ جن کے اندر بازی لگائی جاتی ہے، آج کل تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، ہر کھیل کے اندر لوگ بازی لگا رہے ہیں، تو ان سب سے منع فرما دیا کہ یہ سارے جوئے کے کھیل ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاش وغیرہ جو ہے جیسے پاکستان میں عام ہے یہ، تو تاش کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو دیکھیں جہاں تک صرف کھیل کا تعلق ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کھیل یہ لے کے جاتے ہیں پھر جوئے کی طرف، تو ان سے ایک تحریص ملتی ہے، ان سے ایک رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اچھا اگر یہ رجحان موجود نہ ہو، اس طرف جانے کے چانسز نہ ہوں، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں پھر ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے وقت کے ضیاع کی، کہ انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وقت اس لیے نہیں دیا ہوا کہ اس کو بیکار کاموں میں گزارے، پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں کھیلنا تو بڑا ضروری ہے، تو ایسے کھیل کھیلنے چاہیے جس سے انسان کو کچھ فائدہ ہو، مطلب جس میں اس کی ورزش ہو رہی ہو۔ اب تاش میں ورزش جو ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھیلی جا رہی ہے، تو ایسی تمام چیزیں کہ جن کے اندر وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، اگرچہ ان میں شرط کوئی نہیں لگائی ہوئی، تو اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص چوسر کھیلتا ہے، چوسر اس میں بھی مطلب شرط لگا کے، وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ تو اب یہ اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ شطرنج ہو، چوسر ہو، کوئی بھی ایسا کھیل جس کے اندر شرط لگ سکتی ہو کہ کچھ معاملہ جو ہے وہ کسی بندے کو فائدہ ہو رہا ہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ ہار رہے ہوں، ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے، اس چیز سے ہمیں مکمل طور پر منع فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کو حلال کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو اب ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں جب یہ سورہ روم آیات نازل ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے ادنی الارض میں، تو لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو جو کفار تھے نا انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رومی جو ہے نا یہ غالب آ جائیں گے، حالانکہ ایرانیوں کے پاس تو اتنی زیادہ طاقت ہے، تو یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی حمایت رومیوں کے ساتھ تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ توحید پرست تھے، عیسائی جو تھے۔ تو اب یہ کیا گیا کہ ان لوگوں نے جو ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کفار نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نے کہا تو بالکل صحیح کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں شرط لگا لیتے ہیں، آپ نے کہا لگا لو۔ اب شرط اس چیز پہ لگ گئی کہ اگر تو رومیوں کو کچھ عرصے کے بعد فتح حاصل ہو گئی
تو پھر ہم آپ کو اتنا پیسے ادا کریں گے، یا جو بھی شرط کا جو مال تھا وہ ہم آپ کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہ فتح اس کا مطلب ہے کہ قرآن سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ اتنا مال جو ہے نا وہ ہمیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب معاملہ ہوا، دوبارہ سے جنگ ہوئی، تو یہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ رومی جو ہے ان کو فتح ہو گئی، تو وہ مال جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل تو گیا، لیکن آپ نے آپ کی طبیعت میں کیونکہ بہت زیادہ پاک بازی تھی، آپ وہ سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مطلب اس چیز کے کہ میرے دوست کو اور میرے صحابہ کو کتنا زیادہ یقین ہے، ان کا ایمان کتنا پکا ہے، تو آپ مسکرائے، لیکن فرمایا کہ یہ مال ہم استعمال نہیں کریں گے، اس کو صدقہ کر دو۔ یہ واقعہ جو تھا یہ مکہ میں پیش آیا تھا، یہ آیات جو ہیں یہ مدنی آیات ہیں، مطلب یہ جوئے کی حرمت سے بہت پہلے کا واقعہ تھا، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کئی صحابہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایسا کوئی بھی مال استعمال کیا جائے، اگرچہ وہ شرط لگا لی گئی کیونکہ اس وقت تک کوئی احکامات نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن اس کا جو مال ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ اچھا، ایک حدیث ہے اس میں فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کے چچا زاد بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصلتیں زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا میں اس کا اظہار اب تک کسی سے نہیں کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں، لیکن جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں۔ پہلی ان میں سے یہ ہے، میں نے دیکھا کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، شراب کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس لیے میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ دوسرا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کسی کا نفع یا نقصان نہیں ہے، اس لیے میں نے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بہت سے صحابہ تھے کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے اس وقت چھوٹے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، صرف 10 سال کی عمر مبارک تھی، تو اس لیے ان کا بیان اس میں نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے بھی کبھی مطلب وہ بھی قریب نہیں گئے۔ تو صحابہ ان چیزوں کی، بہت سے صحابہ ایسے تھے جو کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ان کے بعد فرمایا اور مجھے چونکہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے معاملے میں سخت غیرت ہے، کہ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے معاملے میں سخت غیرت والا ہوں، اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چوتھی خصلت بیان کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک بری بات ہے، رذالت کی بات ہے، تو کیا ہے، اس لیے میں نے کبھی جہالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مطلب جہالت جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو اس دور میں بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کے شراب کے، جوئے کے بارے میں اور یہ جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، پھر یہ ہم نے دیکھ لیے کہ آج کے دور میں ان چیزوں کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان دور ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے، مطلب کیونکہ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور لے جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہیں۔ اچھا، جوئے میں پھر ایک اور چیز بھی ہے، انسان میں کاہلی اور سستی آتی ہے۔ کس طریقے سے کہ اب وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اسی چیز، وہ کہے گا جب میں نے جیت ہی جانا ہے، جیت گیا تو مجھے اتنا مال مل جائے گا، مجھے کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ چیز بھی اس میں بہت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاہل اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ محنت کرتے رہیں، لوگ اپنے مقدر جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے زور بازو سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے رزق لکھا ہوا ہے اس کو زور بازو سے حاصل کریں۔ تو اس لیے کسی بھی ایسی چیز کے اوپر اپنی امیدوں کو لگا کے بیٹھ جانا کہ جس کی وجہ سے انسان اس کا کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے، وہ چیزیں ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، اور انہی میں سے جو یہ جوا ہے اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی آ جاتا ہے۔ جی، اب ان کے بعد جو اگلی آیات ہیں، اب ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، تو اگر تو ناصر بھائی آج کے جو ٹاپک ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی کوئی 1-2 آیات جو ہے نا وہ کر لیں مکمل، تو ورنہ پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے۔
جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ۔ بھائی جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر لیں، اگر آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، شکریہ بہن۔ اصل میں کل کیا یاد جو ہے ہماری کچھ وہ بھی اس کے بعد رہ گئی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کل کہا تھا کہ یہ